اسلام کا عروج و زوال اور مسلمانوں کا عروج و زوال یہ ایک شے نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام کا آغاز تو ہوا تھا اس حالت میں کہ وہ بہت ہی اجنبی تھا، کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں۔ دوبارہ اگرچہ اس کے بعد حکومت تو آ گئی، ایک دور آ گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، لیکن عنقریب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا، دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ عنقریب سیعود، سین کے ساتھ جب عربی زبان میں فعل مستقبل بنتا ہے، سوفا وہ ذرا دور کی بات ہے، لیکن بس سیعود عنقریب وہ دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، تو مبارکباد اور تہنیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی غربت کے دور میں خود بھی غریب ہو جائیں، خود بھی اجنبی ہو جائیں، لوگ انہیں دقیانوسی کہیں۔ یہ ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں سنت رسول کے ساتھ، یہ ابھی تک انہی چیزوں کے لیے دقیانوسی لوگ ہیں، یہ سارے فقرے ان پر شست کیے جائیں، وہ برداشت کریں، لیکن یہ کہ اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لیکن اسلام کا عروج خلافت راشدہ اور وہیں سے زوال شروع ہو گیا۔ 1400 برس مسلسل زوال کے، اسلام کو دوبارہ عروج حاصل نہیں ہوا۔ حال ہی کے وہ 2 اشعار 100% اپلیکیبل ہیں۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اسلام کا تو عروج پھر نہیں آیا، پھر وہ خلافت راشدہ تو آج تک قائم نہیں ہوئی، پھر ایک مکمل دین نظام کی حیثیت سے تو دنیا میں کہیں نہیں آیا۔ ہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی شتوت، شوکت، ان کا دبدبہ، ان کا رعب، ان کی حکومت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 عروج آ چکے ہیں، 2 زوال آ چکے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا عروج تھا اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ ساتھ، حضور کا دور، خلافت راشدہ، یہاں اسلام اور مسلمان ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا، مسلمانوں کا عروج جاری رہا۔ دور بنو امیہ اور اس کی فتوحات، دور بنو عباس اور اس کی فتوحات، روح ارضی کی عظیم ترین سلطنت بنو عباس کی، تہذیب، تمدن، علوم، فنون، علم، روشنی، پھر ادھر سے بنو امیہ کا ختم ہوا، چراغ گل ہوا، تو ادھر چراغ جو ہے امیہ کا روشن ہو گیا اسپین کے اندر، ہسپانیہ میں۔ یہ سارا دور عربوں کا عروج جاری ہے، مسلمانوں کا عروج جاری ہے، اگرچہ اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے ساتھ ہی شروع ہو چکا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا۔ پہلے کروسیڈرز نے آ کر پٹائی کی اور بہت پٹائی کی۔ 1099 میں یروشلم جو فتح کیا انہوں نے، تو جس قدر کچھ تو خون کیا ہے، جتنا قتل عام کیا ہے، خود جو یورپین مورخین ہیں وہ بھی شرماتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سارا میڈیٹرینین کا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا اور تہس نہس کر دیا تھا۔ خیر اس کو تو 88 برس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لے لیا، لیکن پھر اگلی صدی میں جو طوفان آیا ہے تاتاریوں کا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، کروڑوں۔ 1258 میں سقوط بغداد اور خلافت بنو عباس کا ٹمٹماتا ہوا چراغ روشن، مستعصم باللہ کو گھسیٹ کر محل سے نکالا، جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹا، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سمت علیہ کچل دیا۔ اور شیخ سعدی نے کہا آسماں را حق بود در خون بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ یہ عربوں کا زوال، اور نوٹ کر لیجئے پلیز، اس وقت سے عرب امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیے گئے، آج تک معزول ہیں۔ دوبارہ عروج مسلمانوں کو ہوا، لیکن وہ ایک معجزہ، جن تاتاریوں نے کروڑوں کو مارا تھا مسلمانوں کو وہی ایمان لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو کانکر کیا تھا، اسلام نے انہیں کانکر کر لیا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔
اب یہ تاتاری ہورس تھے، ترکس، انہیں قیادت ملی عالم اسلام کی. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. ایشیا مائنر سے شروع ہو کر پھر یہ کہ 3 بر اعظموں پر سلطنت روما کی طرح کی ایک عظیم سلطنت قائم کی ہے، دی گریٹ آٹومان امپائر، اور خلافت بھی انہیں منتقل ہو گئی. یہ جو دوسرا عروج تھا یہ ترکوں کی زیر قیادت تھا، عربوں کے نہیں. لیکن پھر اس کا بھی زوال آ گیا. اس کا زوال آیا یورپین کولونیلزم کے ہاتھوں. آغاز ہوا 1492 میں، سقوط گرناطا، فال آف گرناطا. اس کے بعد 1498 میں راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ راستہ تلاش کر دیا واسکو ڈی گاما نے، اور یہ سیلاب جو ہے کولونیل سیلاب آ گیا. ہندوستان، جزائر شرق الہند، یہ سارا آج کا انڈونیشیا، ملائیشیا، ہندوستان، یہ سب کے سب جو ہے فتح ہوتے چلے گئے، جس کا کلائمیکس تھا اس صدی کے، پچھلی صدی کے آغاز میں. اب 21ویں صدی ہے، 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام عالم اسلام یورپی حکومتوں کے زیر نگین آ گیا. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان 1400 سالوں میں امت مسلمہ کا ایک عروج، پھر ایک زوال، پھر ایک عروج، پھر ایک زوال. لیکن اسلام ایک ہی عروج تھا. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں تک شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایسی ہی نایاب معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. اپنے میزبان مفتی رضوان کو اللہ نگہبان.